بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ثانیہ فیملی میریکل آف استغفر اللہ۔ استغفر اللہ پڑھنے سے ان بہن کی دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں جن کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اب میں آپ کے ساتھ اسٹوری شیئر کرتی ہوں جن کی یہ اسٹوری ہے۔ یہ لکھتی ہے، جب میں گریجویشن کر رہی تھی اس وقت میں کسی کو پسند کرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم وہ مجھے پسند کرتا تھا یا نہیں، لیکن مجھے ان سے بہت محبت تھی۔ میری دوست اس کی کزن تھی، ہم دونوں کی بات کرا دیا کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے ہم دونوں کا رشتہ مضبوط ہو گیا۔ گریجویشن پوری ہونے کے بعد میرے گھر والے میرے لیے رشتہ دیکھنے لگے۔ میں ان سے ساری بات شیئر کی کیونکہ میں نے تو اسے ہی اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ میرا خواب، میری زندگی، میرا سب کچھ انہی سے جڑا تھا، لیکن میں یہ کبھی نہیں جان پائی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میں تو انہیں ہی اپنی حقیقت مان بیٹھی تھی، لیکن جب میں نے ان سے رشتے کی بات کی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے گھر والے اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، اور میں پاگل اتنے وقت تک ان کی حقیقت جان ہی نہیں پائی۔ بعد میں ان کی کزن نے بتایا انہیں اور ان کے گھر والوں کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی رئیس گھر کی لڑکی چاہیے۔ اس وقت کے بعد میری حالت بہت خراب ہو گئی، میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ پتہ نہیں ان دنوں میری حالت کیسی ہو گئی۔ میں بار بار کال کرتی، بار بار منانے کی کوشش کرتی، پر میری آنسو بھی اس کا دل نہیں پسیجا دیکھ کے، کیونکہ انہیں مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ کہتے مجھ سے یہی تھے، مجھے صرف تم سے محبت ہے، لیکن وہ مجبور ہے۔ پہلے تو میں ان کی تمام باتوں پر پاگل بنتی رہی، لیکن اب میں ان کی حقیقت جان چکی تھی۔ اگر ان کو مجھ سے محبت ہوتی تو وہ کبھی میرے آنسو برداشت نہیں کر پاتے۔ میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس وقت میرے گھر والے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ بہت اچھے تھے وہ۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے اسے روتے روتے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے مجھے اکیلے بیٹھا کر پوچھا تھا۔ کچھ وقت کے لیے میری امی اور میرے بھائی کو باہر بیٹھا دیا تھا۔ گھر جا کر میں نے امی سے ساری بات بتا دی اور امی نے کہا، بیٹا تمہاری خوشی میرے لیے سب سے پہلے ہے۔ اگر تم کہو تو ابھی ان کے گھر جا کر بات کرتی ہوں۔ لیکن میں نے امی سے منع کر دیا۔ میں نے کہا، نہیں امی، میں نے ایک غلط انسان کو پسند کیا ہے۔ میں غلط تھی، میں انہیں سمجھ ہی نہیں پائی۔ میں آپ لوگ سے کیا بتاؤں۔ ماشاءاللہ میرے گھر والے اتنے سپورٹی ہیں۔ میری امی، میرے بھائی نے مجھے اتنے پیار سے سنبھالا۔ میرے بھائی نے مجھے یہی کہا، میں تمہارے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت شہزادہ لاؤں گا۔ وہ انسان تمہارے قابل ہی نہیں تھا، جسے تمہاری فیلنگ کا احساس ہی نہیں ہے، اس لیے اب اسے اپنی زندگی سے نکال دو۔ میں نے ان کا نمبر اپنے فون سے ڈیلیٹ تو کر دیا، پر میری ذہن پر وہ ایسے ہی چھپا تھا۔ پر جب کہتے ہیں نا، جب کسی سے محبت ہو جائے تو وہ اتنی آسانی سے نہیں بھلایا جاتا۔ اس وقت میں اتنی توبہ کرتی تھی، اتنی زیادہ توبہ کرتی تھی کہ پتہ نہیں ایسی کون سا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے، آخر کون سی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ عشاء کے نماز کے بعد میں استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتی، کثرت سے استغفر اللہ پڑھتی رہتی، ہر وقت پڑھتی رہتی، خاص کر عشاء کے نماز کے بعد ریگولر پڑھا کرتی تھی۔ رات کی تنہائی میں روتی جاتی اور استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتی جاتی۔ کیسے انسان سے میں نے رشتہ قائم کیا،
نہ جانے کتنی دفعہ تسبیح پڑھتے پڑھتے سو جاتی، لیکن پھر ہوتا ہے نا، دھیرے دھیرے صبر آ جاتا ہے، وقت جو ہے وہ ہر زخم بھر دیتا ہے۔ ایسا میرے ساتھ بھی ہوا، میں دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگی، لیکن آپ یقین کیجیے گا، اتنے وقت پر میں نے ان کے ساتھ کی دعا کبھی نہیں مانگی، کیونکہ مجھے ان سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اس انسان نے مجھے دھوکہ دیا، ان کی وجہ سے کیا کچھ نہیں سہا میں نے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیاں کی۔ اکثر لوگ ان کے بارے میں بتاتے تھے، میں نے سب سننے سے انکار کر دیا، میں منع کر دیتی تھی، میں کچھ سننا ہی نہیں چاہتی تھی اس کے بارے میں۔ ان دنوں میں نے ایک اسکول جوائن کر لیا، سیلری بھی اچھی تھی، میں بھی خوش تھی اور میرے گھر والے بھی بہت خوش تھے، لیکن پھر کچھ یوں ہوا، میرے اسکول کی پرنسپل نے بلایا، کوئی ملنے آیا ہے۔ نہ جانے ایسا کون سا خوف میرے دل میں آیا، میں خوف زدہ ہو گئی، میں ڈر گئی، عجیب عجیب سے خیال آنے لگے، لیکن میں ہمت کر کے وہاں پہنچی۔ جب پہنچی تو دیکھا وہاں وہ شخص موجود تھا، مجھے دیکھ کے وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس وقت میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، کچھ زیادہ گھبرا گئی تھی، چپ چاپ وہاں سے اپنی کلاس میں آ گئی۔ گھر آتے ہی اتنا تیز بخار ہو گیا، میں کسی سے کچھ بات ہی نہیں کر پائی، اور اس شام کو ہی اس کی امی اور بہن گھر آ گئی۔ میری امی، میرے بھائی ان سب سے بہت غصہ تھے، بہت زیادہ ناراض تھے، پر گھر آئے مہمان کو اس نے کچھ نہیں کہا۔ میری امی نے انہیں میرے بارے میں پوچھا، میری امی سے انہوں نے میرے بارے میں پوچھا، میری امی نے مجھے بلایا، انہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے گلے سے لگا لیا اور مجھ سے کہنے لگی، میرے بچے کو معاف کر دو، میں خود شرمندہ ہوں۔ میں چپ چاپ وہاں سے ہٹ گئی۔ جب میں وہاں سے ہٹ گئی تو وہ میری امی سے کہنے لگی، آپ میرے بیٹے کو معاف کر دیں، مجھے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن اب ان سے ساری بات بتا دی ہے۔ میں اپنے بیٹے کی حرکت پر بہت شرمندہ ہوں، اس نے آپ کی بچی کا بہت دل دکھایا ہے۔ اس وقت وہ سمجھ نہیں پایا تھا، صحیح ڈیسیژن نہیں لے پایا تھا، لیکن اب وہ بہت تڑپتا ہے، بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور اسی نے مجھے یہاں بھیجا ہے، میں یہاں خود نہیں آئی ہوں، اور مجھے تو ہمیشہ ایسی ہی پڑھی لکھی شریف لڑکی چاہیے تھی، آپ کی جیسی بیٹی مجھے اور کہاں ملے گی۔ میری امی نے کہا، اب تو نہ میری مرضی ہے نہ میری بچی کی، لیکن انہوں نے میری امی سے کہا، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ کہتے ہیں نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی راستہ کھولنا ہوتا ہے تو کوئی بھی تالا لگا لے، بند نہیں کر سکتا، اور پھر وہی ہوا۔ میری امی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ رشتہ یہاں بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا، اور پھر ہمارے والدین نے ہماری شادی کرا دی۔ میری پیاری دوست، آپ کو دل سے بہت 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 سارا پیار۔ آپ ایسے ہی خوش رہو اور ایسے ہی کامیاب رہو، آپ کی ہر حاجت، ہر دلی خواہشات آپ کی پوری ہو۔ آپ کو اگر اسٹوری پسند آئی ہو تو آگے شیئر کریں، اور اگر آپ بھی مجھے اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔